کرامتوں پر نہیں کی، نہ کرامتوں پر نہیں تھی، بلکہ کس چیز پر تھی پی ایچ ڈی؟ ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ان کے بیہیویئر پر، کہ کوئی غریب آتا تو اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا تھا، کوئی اگر آ جاتا پاس ہوتا نہ رکھتے اس کو دے دیتے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مظہر بن کر بریلی شریف میں بیٹھنے والا امام احمد رضا خان بریلوی اپنے اخلاق میں، کردار میں اس وقت سب سے اعلیٰ شخصیت تھی. یہ بھی تو چیزیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں نا، تاکہ ہم کہیں کہ یار انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے کردار سے، پیار کیا، محبت کی، شفقت اور انسیت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاس لوگوں کو قریب کر لیا. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جتنی صدیاں تاریخ اسلام کی بیتی ہیں، خواہ اسلام مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے دمشق اور بغداد کی سرزمین تک پہنچا، خواہ وہ بالا بک تک پہنچا، خواہ وہ قرطبہ تک پہنچا، خواہ وہ اندلس اسپین میں پہنچا، خواہ وہ ہندوستان میں آیا اسلام، خواہ وہ پاکستان کے اندر یہاں لاہور کے اندر پہنچا، شرق سے غرب تک اطراف و اکناف عالم میں جہاں جہاں اسلام پھیلتا چلا گیا، وہ سارے کے سارے اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، صلحاء اپنے کردار کو ساتھ لاتے رہے. اور بے شک مجاہدین کی تلوار اسلام کے استحکام میں، اس کو اسلام کو مستحکم رکھنے کے لیے اس نے بڑا کام کیا، مگر ہر علاقے میں اسلام کی آمد اور اسلام کو قبول کیا جانا وہ تلوار کی بنا پر نہ تھا، وہ صوفیاء کے کردار کی بنا پر تھا، وہ صوفیاء کا واعظ و ارشاد تھا، ان کی اشاعت تبلیغ و تصوف تھی. لوگ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، کون محدث، کون مفسر، کون فقیہ اور کون امام علم ایسا ہے کہ جس کی ایک مجلس میں 90 لاکھ کا دل بدل کر رکھ دیا. وہ خواجہ اجمیر کی مجلس ہے، وہ خواجہ حجویر کی مجلس ہے، وہ خواجہ بغداد کی مجلس ہے، جنہوں نے کائنات کی کائنات بدل کر رکھ دی، اخلاق بدل گئے، احوال بدل گئے. اتنا بڑا انقلاب اس روئے زمین پر صرف اور صرف اولیاء کے قدموں کی برکت سے پھیلا ہے. ان کی تعلیم انقلاب بپا کرتی اور ان کی خانقاہیں اس انقلاب کو تحفظ دیتی اور اس سے فروغ ملتا اسے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بزرگوں کے کردار کو کبھی لیا ہی نہیں ہے، ہم نے بزرگوں کے پیار کو کبھی لیا ہی نہیں ہے. ہمیں ایسی ایسی باتیں سنا دی جاتی ہیں کہ جس کو پھر ہم سنبھال نہیں سکتے. کوئی اعتراض کر دے تو ہم اس کے اعتراض کا جواب نہیں دے پاتے. بھئی یہ جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف مجھے بتائیں نا، کیا وہ ہر صدی کے اندر بلکہ ہر 1000 سال میں 309 سال سوتے رہے کہ زندگی میں ایک بار سوئے؟ بولیں، ایک بار ہی سوئے. ایک بار سوئے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. یہ اللہ رب العزت کا معجزہ بھی ہے اور اس کی جو شان قدرت ہے اس نے دکھا دی کہ شان ربوبیت تو یہ ہے نا کہ بچہ صبح سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر برش کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ بڑھا، یہ اس کی شان ربوبیت ہے. شان قدرت کیا ہے؟ اللہ پاک ایسی کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ پاک کی شان قدرت یہ ہے کہ 309 سال تک سلا دے اور 309 سال بعد اٹھا دے. یہ جہاں ان ولیوں کی کرامت ہے، بھئی اس ایک کرامت سے اب آپ اپنے پیر کی 100 کرامتیں شروع کر دیتے ہیں، کرامتیں ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ جن کی کرامتیں ثابت ہیں جب ان کے پاس گئے نا تو حضور غوث پاک کہنے لگے ہم نے تو 30 سال درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا. تو آپ کے پیر صاحب جن کی کرامتیں آپ سنا رہے ہیں انہوں نے درختوں کے کبھی پتے کھائے ہیں؟ وہ تو مرغے سے کم ڈش نہیں کھاتے، وہ تو مٹن سے کم کسی مرید کی طرف جاتے نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں یار یہی کامل ہے. وہ کامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کے کام بن رہے ہیں. ہاں دعا کی اثر ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ مشعل راہ نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے،
یہ مقصود نہیں ہے نا. مقصود کیا ہے؟ اب سارا پیر صاحب نے ٹوپی پہنا دی سلسلے کی, کپڑے بھی پہنا دیے, اچھی بات ہے, کون کہتا ہے اچھی بات نہیں, پہنا دیے, مگر ساتھ ہی مرید کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا. ساری زندگی مرید بس یوں رہتا ہے, وہ اپنے پیر سے پوچھ نہیں سکتا حضرت 10 سال ہو گئے مجھے آپ کی خدمت کرتے کرتے, کوئی مہربانی کیجئے نا, مجھے بھی اللہ کا کوئی اس کا کوئی نور کوئی تجلی مجھے بھی دکھا دے. وہ اس کی اپنی داڑھی سفید ہو گئی, کالی تھی جب آیا تھا خدمت گزاری کے لیے, ملا کچھ نہیں ہے سوائے پیر صاحب. پیر کا گھر تو ہے بجلی کے چراغوں سے روشن, پیر کا گھر تو ہے بجلی کے چراغوں سے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی.